بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، عید الفطر قریب ہے، 1-2 روز میں عید الفطر ہوگی انشاءاللہ، 1-2 روز یا 3 روز میں۔ تو اس حوالے سے صدقہ فطر کیا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ واجب ہے، کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور صدقہ فطر کس وقت ادا کیا جائے گا، اور صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم عید سے 1-2 روز قبل یا آج ہی ہم صدقہ فطر ادا کر لیں، بلکہ عید کی نماز سے پہلے بھی اس کی مستحب ہے کہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی دے تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ مال کی، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ المال اس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک زکوٰۃ الفطر ہے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، اور فطر کا لفظ افطار سے ہے۔ صدقہ فطر کو اس لیے زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس کا حکم پہلی بار عید سے 2 روز قبل رمضان 2 ہجری میں دیا گیا تھا۔ تو یہ صدقہ فطر کی جو ایک ڈیفینیشن ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ایک حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزے دار فضول اور نازیبا قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا میسر آ جائے۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ ایک قبول ہونے والا صدقہ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ گویا کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزے دار سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ غرباء و مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے، یا وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اب ہے صدقہ فطر واجب، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، صدقہ فطر واجب ہے، یہ بھی ایک حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان آزاد و غلام اور مرد اور عورت پر فرض کیا، جو 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہے۔ سا اس وقت کا ایک پیمانہ تھا۔ یہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مالیت کا فالتو سامان ہو، اور یا کیش ہو، یعنی چاندی کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس کیش ہو، سامان ہو یا چاندی ہو تو وہ ایک صاحب نصاب ہے، اور اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ دیگر فقہا کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب یا نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت سے زیادہ کچھ مال بھی ہو تو وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس لحاظ سے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اگر صدقہ فطر سب ہی پر واجب ہو تو پھر صدقہ فطر دیں گے کس کو؟ اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور وہی صدقہ فطر دے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گندم کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا صدقہ فطر کی مقدار 1 سا فی کس ہے۔ سا اس وقت کا ایک پیمانہ تھا، یعنی 3.5 کلو، اور جو صاحب ثروت ہے، امیر طبقہ ہے، وہ کھجور، جو، کشمش، پنیر کے حساب سے صدقہ فطر دے گا، اور اس کا یہ ہے کہ یہ 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ سے پتہ کر لی جائے، جو یا کشمش یا پنیر، تو 3.5 کلو کے فی کس کے حساب سے وہ صدقہ فطر دے دے، یعنی کھجور کی جو بھی قیمت ہے مارکیٹ میں، جو کی، کشمش کی، پنیر کی۔ لیکن عام لوگوں کے لیے، متوسط طبقہ کے لیے جو زیادہ تر گندم استعمال کرتے ہیں، آٹا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ نصف سا، یعنی 3.5 کا ہاف کیا جائے تو یہ 1.25 2 کلو بنتا ہے۔
تو 2.25 کلو آٹا کی جو قیمت ہے وہ معلوم کر کے اور فی کس کے حساب سے، چاہے ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، چاہے اس عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کی طرف سے بھی جو صاحب خانہ ہے وہ فی کس فطرانہ دے گا۔ تو اور اس کے یہ ہے کہ اس کی قیمت دی جائے گی، یعنی 2.25 کلو آٹے کی جو قیمت ہے یا 3.5 کلو کھجور یا جو یا کشمش یا پنیر کی جو قیمت ہے وہ قیمت فی کس کے حساب کر کے وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے لیے گھر کا جو سربراہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب جو اہل خانہ ہے، جو افراد ہیں گھر کے، اس کی طرف سے فطرانہ دے گا۔ والدین بوڑھے ہوں تو ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی ہے وہ خود کماتی ہے، جاب کرتی ہے، تو وہ بہتر ہے کہ خود فطرانہ دے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر شوہر بھی اس کی طرف سے دے دے تو وہ بھی صحیح ہے۔ گھر کے ملازمین کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دے، لیکن اگر دے دے تو پھر ان کو بتا دیا جائے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اب ہے صدقہ فطر کس وقت ادا کیا جائے؟ رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اور نماز عید سے قبل اس کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، یہ اس کی وجوب کا وقت ہے۔ لیکن صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 1-2 روز پہلے ہی صدقہ فطر نکال کر غرباء و مساکین میں دے دیتے تھے۔ فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ رمضان کے آغاز ہی سے ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور غرباء و مساکین کو دینا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ البتہ اگر کوئی شخص نہ دے سکے تو عید کی نماز کے بعد بھی وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کی حیثیت اور ثواب اس درجے کا نہیں ہوگا، وہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی خاص کر وہ پہلے 2 کیٹیگریز یعنی غرباء و مساکین کو صدقہ فطر دینا چاہیے کیونکہ یہ صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ فقیر اور مسکین تقریباً ہم معنی ہیں، ان سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو مدد کے محتاج ہیں، جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، آمدنی ان کی کم ہے اور ضروریات زندگی زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی مسکین جو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے مٹی میں مل گیا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقیر اور مسکین یکساں ہیں، بہرحال دونوں حاجت مند ہیں اور ان دونوں کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں صدقہ فطر کے حوالے سے، اور دیکھیے اسلام کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کو ہر چیز میں شریک رکھنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک مقصد یہی ہے، اسی طرح صدقہ فطر کا بھی مقصد یہی ہے، یا جب روزے کی قضاء کی بات آتی ہے اس میں اگر کوئی نہ رکھ سکے تو فدیہ بھی مسکینوں کو دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کفارہ روزہ کے کفارہ دینا چاہے، اس سے روزہ جان بوجھ کر وہ توڑ دے اور کفارہ دینا چاہے تو وہ بھی یا تو 60 مسکینوں کو کھانا دے گا یا پھر 60 روزے لگاتار رکھے گا۔ تو اس میں بھی دیکھیں ویلفیئر کا پہلو ہے، جیسے کہ یہ ترغیب کے لیے میں 1-2 آیات اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے کہ ایک جگہ ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو رزق دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ حدید میں آتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ خرچ کرنے کی کتنی ترغیب اور تشویق آئی ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہوگا۔ اب ایک 1-2 حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے جو لوگوں پر آتا ہو مگر اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو نیک اولاد دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ کنجوس کو ایسی اولاد دے جو اس کے مال کو برباد کر دے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو یہ ترغیب کے لیے کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی چاہے تو 1-2 دن پہلے بھی دے سکتا ہے، تاکہ جو غرباء و مساکین ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔